قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الغدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، پہلے تو آپ اس کا وعدہ کریں کہ آپ خاموش ہوں گے یا نہیں. اگر خاموش ہو جائے تو میں آپ سے ایک بات کہوں. دیکھیں کھولیے کوئی لمبا سا کر. پہلے مائک والے سے گزارش ہے کہ عام طور سے ایک بالش پیچھے رہ کر کے میں بولتا ہوں. اگر کبھی دیکھا ہو تو اس سے اندازہ بھی ہو گیا ہوگا. نہیں ٹھیک چل رہا ہے تو صحیح چل رہا ہے. بس یہ ہے کہ الفاظ آپس میں جو ٹکراتے ہیں نا، گونج نہیں ہونی چاہیے، آواز باہر نکلنی چاہیے. یہ گونج نہیں ہونی چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ آواز جلدی سے مائک سے باہر نکلے، ہمارے پیٹ میں اندر نہ رہے. پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے جب آواز مائک کھینچ کر ادھر نہیں پہنچاتا تیزی سے، یاد رکھیے. اور جب ادھر پہنچاتا ہے تو ہم سکون میں رہتے ہیں، اور جب مائک ادھر نہ پہنچائے، روک لے، تو ہمارے اندر درد پیدا ہونے لگتا ہے. اور یہ ہر مائک والے کو اور ہر مقرر کو علم ہوتا ہے. اس لیے بھائی صاحب، آپ کے پاس مشینیں بہت بڑی بڑی ہیں، رڑکی شہر بہت پرسکون ہے، اس لیے ہم دونوں تو اسٹاف کے آدمی ہیں، خیال فرمائیے. آج آپ کی پریکشا ہے وہ مہارت کی، میں بھی دھیان رکھیو. اچھا، دوسری بات میں آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں، میں بولتا جاؤں گا، آپ اس کو سیٹ کرتے جائیے. جہاں میں آپ سیٹ ہو جائے گا میں آپ کو اشارہ دے دوں گا. جو کرسی جس کے آگے خالی ہے وہ پچھلے والا اگلے والی پہ آ جائے، چونکہ سب کا کرایہ دیا ہے. تم دو مائک لگا رہے ہو. یہاں تو خامخواہ الزام ہے، ان کو 4 شادی 40 بچے، بتائیو کس کے ہیں پورے ملک میں؟ قرآن کریم کی جو آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، میں اس کا ترجمہ کر لیا، لیکن دوبارہ پھر اس کا ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں. یاد رکھیو، اللہ فرما رہا ہے، 28ویں پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص اس بارے میں غور کرتا رہے کہ وہ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس وقت کے لیے کیا اعمال آگے بھیج رہا ہے. کیونکہ جو اعمال کرے گا وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہ ساری چیزیں اس کے سامنے لائی جائیں گی کہ بھئی تم نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. پھر آخر میں اللہ نے فرمایا دوبارہ واتقوا اللہ، اور بھائی سن لو کہ اللہ سے ڈرتی رہی ہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی پوری خبر رکھتا ہے. جو بھی کرتے ہو چھوٹے بڑے کام، سب کی خبر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے احصاہ اللہ ونسوہ، بندہ کر کے بھول گیا، لوگ کر کے بھول گئے، اور اللہ نے انہیں محفوظ کر لیا. ہر آدمی کے اعمال اللہ کے یہاں محفوظ ہو رہے ہیں. قرآن کریم نے ایک جگہ کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے ہی انسان کو پیدا فرمایا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ اس کے جی میں کیا کیا وسوسے آتے ہیں، اندر بیٹھے بیٹھے کیا گن رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں پتہ ہے تو کیا سوچ رہا ہے. قرآن کریم کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. شہ رگ وہ رگ جسے کاٹ دینے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے.
تو وہ یہ آدمی کی زندگی کے کتنی قریب ہوگی؟ فرمایا ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ قرآن کریم آگے بڑھ کر کے کہتا ہے ما یلفظ من قول، فرمایا کوئی بھی آدمی زبان سے کوئی بھی بات نہیں نکالنے پاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر چوکس ایک نگراں بہت مستعدی کے ساتھ اسے لینے والا موجود ہوتا ہے۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں سے بائیں سے بیٹھے رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں ہر وقت میں۔ اب جب جو چیزیں ساتھ رہتی ہیں اللہ کی طرف سے، ان سے بچنا تو مشکل ہے بھائی۔ کیسے بچ جاؤ گے؟ مشکل ہی نہیں، ناممکن۔ مشکل کہنا کفر ہوگا، اس لیے کہ مشکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی زور زار لگا کر کے بچ سکتا ہے کہیں جا کر کے، نہیں بچ سکتا، چونکہ وہ نگراں خدا کی طرف سے مقرر ہے اور اسی کام کے اوپر مقرر ہے۔ ان کے یہاں کوئی کسی بھی طرح کی اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں۔ اللہ کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جو انہیں حکم ملتا ہے وہ اس کے اوپر پورے طور پر عمل کرتے ہیں۔ وہ ایسے کیمرے نہیں ہیں جو خراب ہو جائیں اور نظر آتے رہیں اور اوپر لکھ دیا گیا ساودھان آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ہر آدمی کے جسم میں بھی کیمرے فٹ ہیں۔ اللہ کے یہاں یہ آسمان و زمین ہمارے لیے کیمرہ ہے۔ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر باقاعدہ فرشتے مقرر ہیں۔ رب کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، بہت باعزت لکھنے والے ہیں وہ، اور جو تم کرتے ہو وہ ساری کرتوت کو جانتے ہیں۔ لکھا جا رہا ہے اور باقاعدہ ریکارڈ بن رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ یوں کہیں گے ھذا ما لدی عتید، مولائے کریم یہ ہے جو ہمارے پاس اس کا کیا دھرا موجود ہے۔ کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اس وقت میں دنیا کے اندر ہر آدمی کو چوکنا رہنا ہوگا اس بارے میں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ یہ علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، علم دین کو جو وراثت کے طور پر یہ لیے ہوئے پھرتے ہیں، اور جو علم آپ تک پہنچاتے ہیں، کبھی تقریروں سے، کبھی تحریروں سے، کبھی نعت اور نظموں سے، کبھی شاعری کے ذریعے اور کبھی تعلیم گاہوں کے ذریعے، جس طرح بھی جس حال میں بھی آپ کے سامنے یہ اللہ کے دین کو پہنچاتے ہیں، غنیمت جانیے کہ یہ لوگ موجود ہیں اور ہم تک دین کو پہنچا رہے ہیں۔ آگے وہ دور آنے والا ہے کہ جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اور اس زمانے کا سب سے بہترین مسلمان وہ سمجھا جائے گا جو اپنے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے کہیں پہاڑوں میں جا کر کے کسی بکری کو لے جا کر کے اس کے دودھ پر گزر بسر کرے گا اور اپنے ایمان کا تحفظ وہاں جا کر کرے گا، اس لیے کہ آبادیوں میں تو ایمان کا تحفظ ہونے کے حالات نہیں رہیں گے۔ اس قدر خطرناک ماحول پیدا ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ یہ ہمارا جوان خاص طور سے اسی طرف جا رہا ہے۔ بوڑھے کے اوپر محنت کر کے کوئی کیا کر لے گا؟ بوڑھے کے تو کنچے جیت چکے ہیں، وہ تو ختم ہو گیا، اس کے لیمو نچڑ چکے ہیں، اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اگر بچا ہے تو یہ جوان موجود ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں اللہ کو راضی کرنا یہ پیغمبروں کی سنت ہے۔ بڑھاپے میں چل کے تو بھیڑیا، جو ظالم بھیڑیا ہے جس نے زندگی بھر ظلم کیا ہے، وہ بھی پرہیزگار بن کے دکھاتا ہے، چونکہ بس کا تو کچھ رہا نہیں۔ آخر بزرگی دکھا دے تو کیا ہے، بڑھاپے میں اگر کوئی دکھائے سو کیا،
اللہ تو ویسے ہمیشہ قبول کرنے والا ہے، لیکن جوانوں یاد رکھیو آپ کے اوپر ناز ہے، آپ کے اوپر سب کو فخر ہے۔ اگر جوان سدھر گیا پورا معاشرہ سدھر گیا، اور اگر جوان بگڑ گیا تو پورا معاشرہ تباہ ہو گیا۔ جس گھر کا جوان بیکار ہو جاتا ہے بھائی، اس گھر کی رونق ختم ہو جاتی ہے، اس گھر کے حالات ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ اور جس ملک کا جوان بگڑ جاتا ہے وہ ملک برباد ہو جاتا ہے۔ جس ملک کے اندر انار کی دیکھو تو سمجھ لو وہاں کے نوجوانوں میں بگاڑ آ گیا، اس لیے انار کی پھیل گئی۔ جس گھر میں انار کی دیکھو سمجھ لو وہ گھر جوانوں کے اندر کچھ غفلت، کچھ پریشانی، کچھ عوارضات، کچھ بیماریاں اور علتیں ایسی داخل ہو گئی جس کی وجہ سے گھر متزلزل ہو گیا۔ ہر زمانے میں جوانوں کی پوچھ تاچھ ہوتی ہے۔ بچپن میں پیدا ہوا بچہ جوانی کے انتظار میں ہے ماں باپ، اور انتظار یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب جوان ہو جائے گا، بڑا ہو کر کے کچھ کرے گا، نوکری پہ کھڑا ہو جائے گا، شادی کریں گے، آگے بڑھے گا گھر، سارے گھر کی ذمہ داری اپنے جوان بچے کے اوپر سمجھتے ہیں۔ پڑھا دیا، کالجوں میں داخلہ کرا دیا۔ آج کے دور میں خاص طور سے تعلیم کے ڈنکے بج رہے ہیں کہ صاحب معاشرے میں تعلیم ہونی چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے۔ اور جب معاشرے کی تعلیم کی بات آتی ہے تو معاف کرنا، وہاں قرآن کا ذکر نہیں آتا ہے، وہاں حدیث کا ذکر نہیں آتا، وہاں فقہ کا ذکر نہیں آتا، وہاں دینی تعلیم کا ذکر نہیں آتا ہے۔ وہاں تعلیم کے نام پر ہمیشہ وکالت کی وکالت ہوتی ہے، دانشوری کی وکالت ہوتی ہے، انجینئرنگ کی وکالت ہوتی ہے، اور دوسری تعلیمات کی وکالت ہوتی ہے، مگر وہاں قرآن کریم کے پڑھانے والوں کی وکالت نہیں ہوتی، علماء بنانے کی وکالت نہیں ہوتی، قاری بنانے کی وکالت نہیں ہوتی۔ اور پھر کہتے ہیں امام اچھا سا چاہیے، میاں مفتی صاحب چاہیے، میاں سال لگا ہوا چاہیے۔ میاں منہ پہ ہاتھ تو پھیر لو کہ مفتی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لائق ہو بھی۔ میاں ہمارے اندر کتنی تبدیلیاں آئی، برا مت سمجھنا۔ مفتی امام کا مطالبہ کرنے والے ذرا ایک بار اپنے گھر گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ جس وقت ہم کسی حافظ صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اس وقت کے اعمال میں اور آج مفتی کا مطالبہ کرنے کے زمانے میں ہم میں کتنی چینجنگ آئی ہے۔ بے شک مفت میں مفتی کا مطالبہ۔ بجنور میں 2,000 روپے کے 2 امام تھے، مدرسے کے مدرس 2,000 کے ایک امام، ایک 2 نمازیں پڑھاتا، دوسرا 3 نمازیں پڑھاتا، کہ صاحب ٹھیک ہے 2,000 دیں گے۔ مسجد میں کام چلا، 2,000 میں سے متولی نے کہا 1,000 کم کر دی جائے، بھائی مسجد میں کام چل رہا ہے، دیکھو خرچہ بڑھ رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا، قوم کے سوال کا انداز دیکھیے، جس کام کے لیے انہوں نے پیسہ گھٹایا ہے، سوال یہ بنتا ہے مسجد بنے گی، مسجد میں فرش آئیں گے، قالین آئے گی، اے سی لگے گی، پتھر لگیں گے، پیٹ آئے گی، ٹوٹیاں اچھی آئیں گی، اور ٹائلز لگے گی، وضو خانہ سجایا جائے گا، استنجا خانہ سجایا جائے گا، تمہارے پیشاب اور پاخانہ کرنے کے مقامات اور ان علاقوں کو سجایا جائے گا۔ سوال یہ بنتا ہے کہ جو سجاوٹ ہوئی وہ سب آپ نے استعمال کی، امام کو سزا کس بات کی ہے؟ بے شک اللہ۔ یہ بتائیے اس قالین کو کس نے استعمال کیا؟ مسجد کے فرش کو کس نے استعمال کیا؟ بھئی ہم نے ہی استعمال کیا ہے نا۔ جس طرح مسجد میں 50 لاکھ روپے لگا کے مسجد کو ہم اوپر لے جاتے ہیں، ایسے ہی تناسب کے ساتھ امام کی تنخواہ بھی بڑھنی چاہیے۔ اگر آپ نے اس پر غور کر لیا کہ مسجد کا خرچ تو نکال لیا اور امام کی تنخواہ کی طرف توجہ نہیں دی، اور کہتے ہیں کہ شام مسجد کا بجٹ نہیں ہے، تو پھر ہمارے اور اہل محلہ کے لیے قالین کہاں سے آ گئی، یہ ٹائلز کہاں سے آ گئی، یہ اے سی کہاں سے آ گئی، یہ سب شوق اور ٹھاٹ بانٹ کہاں سے آ گئے؟ اگر امام
امام کے لیے نہیں ہے تو پھر چھپر کی مسجد ہی بہتر ہے. خدا کے واسطے معاف کیجئے. پھر ان مسجدوں کو بنا کر آخر خدا کو رجھانا چاہتے ہیں کیا؟ اللہ. کس کو دکھانا چاہتے ہیں ہم؟ میں قوم کی زبوں حالی اور تنزلی کی بات کر رہا ہوں کہ قوم کی سوچ کس قدر نیچے جا چکی ہے. بے شک. بڑے بڑے لوگ ہوں گے کہیں گے تشکیل میں خطاب میری طرف سے پورا پتھر، میری طرف سے ساری ٹائلز، میری طرف سے تمام صفیں، میری طرف سے یہ اور یہ، اور باقی بیچارے جو مزدور طبقہ ہلکا طبقہ ہے کچھ وہ بھی حصہ لے لاتا ہے کہ صاحب 2 کٹے سیمنٹ میری طرف سے، اور بھیا 500 سے اینٹیں میری طرف سے، اور 1 بگی ریت میری طرف سے، اور بھیا 10 کونٹل 10 دھڑی سریا میری طرف سے. لے بھیا ہم بھی شریک ہو لیے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے. اور یہاں نیتوں کے اوپر ہے. پوری مسجد بنا سکتا ہے تو پوری بنا دے، آدھی بنا سکتا ہے آدھی بنا دے، اور 10 اینٹ کا انتظام ہے تو 10 اینٹ دے دے، وہ رب اسے بھی محل عطا فرمائے گا. بے شک. بے شک. صاحب نے لکھوا دیا، سب کچھ کر دیا. امام کے حجرے کا نمبر آیا، کہا زینے کے نیچے نکال دیا جائے. تکونی جگہ بچی، کہا اس میں نکال دیا جائے. مائک بھی اسی میں، بیٹرا بھی اسی میں، مسجد کا سامان بھی اسی میں. ایک بستر کی جگہ نکال دی جائے. کہا امام ہی تو ہے رہ لے گا، امام ہی تو ہے رہ لے گا. مقتدی چاہے منتری ہو، مقتدی MLA اور MLC ہو، مقتدی ادیوگ پتی ہو، اگر کھڑا ہو کر کے اکیلا نماز پڑھے گا 1 نماز کا ثواب لے گیا. اور اسی امام کے پیچھے نماز پڑھے گا، چاہے لنگڑا ہو، کیا 1 آنکھ سے معذور ہو، کالا ہو، پستہ قد ہو، کسی بھی برادری سے ہو، اس کے پیچھے کھڑا ہوتے ہی 27 درجے نماز بڑھا کر کے دے گا. اللہ میرا رب، اس امام کی خدا کے یہاں تو اتنی قدر ہے، ہمارے یہاں ہو یا نہ ہو. بے شک. خدا نے اسی کی برکت سے ہمیں 27 درجے نماز کا ثواب دیا. اگر یہ مصلی پہ نہ آتا تو میاں کتنا ہی بڑا صحیح 1 نماز پڑھتا 1 کا ثواب لے کے جاتا. اس نے کھڑے ہو کر ہمیں 27 درجے تک پہنچا دیا. کس نے سوچا ہے کہ امام صاحب کی جو تنخواہ ہے اس پہ غور کر لیا جائے؟ مسجد کے بارے میں سب سوچتے ہیں مسجد بڑی بنے، مسجد بڑھیا بنے، خوبصورت بنے، قالینیں آئیں، چٹائیاں آئیں، سب کچھ آئیں. لیکن امام صاحب کہا، امام صاحب نہیں ابھی بجٹ نہیں ہے. صاحب دیکھو آپ کو پتا ہے کہ مسجد میں، اور ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے، فقہ یہ کہتا ہے، رد المختار یہ کہتی ہے، در مختار کہتی ہے، کتابیں بڑی بڑی یہ کہتی ہیں، کہا امام اور مؤذن دونوں مسجد میں جو جمع فنڈ ہے اس کے سب سے زیادہ حقدار ہیں. کیونکہ مسجد کو آباد امام اور مؤذن کرتے ہیں. ایک اذان پڑھ کے بلاتا ہے، ایک مصلی پر کھڑا ہو کے جماعت کراتا ہے، اور یہ 2 چیزیں امام اور مؤذن نے کی ہیں. لہذا مسجد کی آمدنی میں سب سے پہلے حقدار امام اور مؤذن ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے جو فنڈ ہوتا ہے اسے تو ناجائز سمجھتے ہیں، باقی امام کی تنخواہ کے لیے اگھائی کر لیں گے. صاحب بے شک. اگھائی کر لیں گے. اور فنڈ کس کے کہاں جائے گا؟ کہا فنڈ تو مسجد کی صفیں آئیں گی، بیت الخلائیں بنیں گی، پیشاب خانے بنیں گے، ٹوٹیاں لگیں گی، یہ ہوگا یہ ہوگا. یہاں فنڈ جا رہا ہے. یہ خلاف اصل ہو گیا. جہاں فنڈ جانا تھا وہاں نہیں گیا، اور جہاں فنڈ کی کوئی ضرورت نہیں وہاں فنڈ جا رہا ہے. بے شک. بے شک. اللہ. میں بہت کھل کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کسی کو اگر ابھی اعتراض ہو تو ابھی سوال کریں. آپ کو چھٹی ہے، آپ کی مرضی ہے. اگر اس پر آپ کو سوال پیدا ہو رہا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. میں آپ کے سوال سے ناراض نہیں ہوں گا، نہ بھاگوں گا انشاءاللہ. لیکن بات یہ ہے کہ قوم کو دیکھیے کہ کدھر جا رہی ہے. اب آپ آئیے، میں اس طرف جا رہا تھا کہ اللہ ساری باتوں کا سوال کرے گا، پوچھ تاچھ کرے گا. میں ادھر تھا، ادھر بات کس مناسبت سے نکل گئی یہ مجھے بھی نہیں پتا. معلوم نہیں کون بیچارہ مظلوم بیٹھا ہو، اس کے دل کی آہ گھوم رہی ہو سکتا ہے اس کے دل کا عکس میرے اوپر پڑا ہو سکتا ہے.
کل بھی میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، مجھ سے بتایا گیا کہ امام صاحب کی تنخواہ قلیل ہے، بتاؤں گا تو شرما جاؤ گے آپ بھی، اور کہا دیگوں کا حساب امام کی ذمہ داری، جھاڑو لگوانا امام کی ذمہ داری، اور بیت الخلاؤں کو صاف کرنا امام کی ذمہ داری، اذان پڑھنا امام کی ذمہ داری، پانچوں نمازیں پڑھانا امام کی ذمہ داری، ساری ذمہ داریاں امام کی، اور تنخواہ دیکھ لیجیے آپ کیا ہے، تنخواہ قلیل ہے، میں اس تنخواہ کو نہیں کھولوں گا، میں کہتا ہوں مجھے بھی شرم آ رہی ہے، اور اگر آپ کو بتا دیا رڑکی کے باشندوں تو آپ بھی شرما جائیں گے، اگر خدا کے واسطے اگر ایسے امام کو ہم رکھتے ہیں کہ جس کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا جواب بھی اللہ کے یہاں دینا پڑے گا۔ بے شک بے شک۔ ایک طرف ہے وہ امام، جب اس نے اللہ اکبر کہا ہر آدمی تابعداری کر رہا، اب ہر آدمی جھکے گا اس کے پیچھے پیچھے، چلے گا اس کے پیچھے پیچھے، اور سلام پھیرتے ہی وہ غلام، یہ کون سی بات ہو گئی؟ امام ہے، ہر حال میں امام ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اماموں سے دبنگی سے امامت کرو، ذرا ڈھنگ سے امامت کرو، اور پوچھ تاچھ کرو، آپ فجر کی نماز میں کہاں تھے؟ آپ 3 دن سے نظر نہیں آئے، کہاں تھے؟ آپ کے گھر میں نمازی اور بے نمازیوں کا تناسب کیا ہے؟ آپ تعلیم میں نہیں بیٹھتے ہو، بھاگتے ہو، کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ امام ہو تو امام کی حیثیت سے امامت کرو، امام ہو تو غلام کی حیثیت سے امامت مت کرو، یہ غلامی تمہارے لیے بھی مناسب نہیں معلوم ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ حوصلہ کرو، اگر امام ایک ٹائم نہ آئے بن بتائے سارے مقتدی چڑھ جائیں گے، امام صاحب نہیں آئے، کہاں چلے گئے؟ کوئی ایسی مجبوری بھی تو ہو سکتی ہے کہ بتایا نہیں گیا اور چلا گئے، ہر مقتدی کو ناگواری ہوتی ہے، اور امام صاحب کو پوچھنے کا کسی سے کوئی حق ہی نہیں کہ آپ ہمارے مقتدی ہو، کہاں رہتے ہو؟ امامت کرو، ذرا ڈھنگ سے کرو، ڈنکے کی چوٹ کرو۔ مفتی مانگ رہے ہیں، مفتی دارالفتہ بہت کھل گئے، مفتی مانگ رہے ہیں تو مفتی ذرا ڈھنگ سے امامت کرے، غلامی کو طلاق دے دو اور امامت آزادی کے ساتھ کرائی جائے، ڈھنگ سے امامت کرائی جائے، تب جا کے پتا چلے گا کہ نمازوں کی کیا حالت ہے اور مقتدیوں کی کیا حالت ہے اور امام کی کیا حالت ہے۔ میں آپ کو خواہ مخواہ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں درد دل پیش کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں کا، ہمارے پاس بہت سی کمپلینٹ آتی ہے، بہت سی شکایتیں آتی ہیں، اس لیے ہم وہ درد دل آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حساب ہوگا، ہر حال میں حساب ہوگا، اللہ حساب لے گا اور ایک ایک سے حساب لے گا۔ وہاں نہ کوئی امیر ہے نہ کوئی غریب ہے، وہاں اعمال دیکھے جائیں گے۔ رب کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو اللہ کی نگاہوں میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے سامنے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ورنہ میرے عزیزو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آنے والا ہے، آج نہیں 1500 سال پہلے آمنہ کے لخت جگر امام الانبیاء جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، مسلمان صرف یوں پہچانے جائیں گے کہ مسلمان اتنے رہتے ہیں، مسلمانوں کے اندر اسلام کا ماحول نہیں رہے گا، اسلامی احکام پر عمل نہیں رہے گا، اسلام کو پڑھنے والے، اسلام کو سیکھنے والے، اسلام کو سمجھنے والے مسلمانوں میں سے ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ نام کا باقی رہ جائے گا، کام کا مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ آج اگر غور کر لیا جائے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ تقریباً 95% ہی نہیں 99% ہم کام کے نہیں نام کے رہ گئے۔ جمعے کے 2 رکعت پڑھتے ہی ایسے بھاگیں گے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، اور یہ تقریباً سبھی جگہ یہ مصیبت ہے۔ آپ پہلی سنتوں کے وقت آئیں گے نہیں، خطبے کے ٹائم آئیں گے، بیان کر رہا ہو امام، پہلے گھڑی دیکھیں گے، گھنٹہ دیکھیں گے، امام کو دیکھیں گے، اشارہ دیں گے صاحب ٹائم کی ہوا کرے، ختم گیا، اذان ہوتے ہی خود نہیں آیا، کون پوچھنے والا ہے اسے؟ ایسی صورتحال ہماری بنی ہوئی ہے۔ فرمایا نام کا اسلام رہ جائے گا۔ او بھائی، جو چیز نام کی ہوتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ کسان کے کھیت میں اگر کوئی پیڑ، باغ کا مالک اگر باغ پھل دینا بند کر دے، نام کا رہ گیا باغ، کام کا نہیں رہا،
اور نام کا اگر رہ گیا لکڑہارے سے وہ مطالبہ کرے گا، کہا ان کی جڑوں کو اکھاڑ دیا جائے، یہاں سے جڑ بھی اکھاڑ کر کے لے جائے، یہاں کچھ نہیں رہنا چاہیے۔ اگر نام کا ہوتا ہے تو جڑیں اکھڑ جاتی ہیں، اور کام کا ہوتا ہے اسپرے ہوتی ہے، پانی لگتا ہے، سچائی ہوتی ہے، محبتیں ہوتی ہے۔ یہی بات اللہ کی طرف سے سمجھو، اگر مسلمان نام کے رہ گئے، خدا کی طرف سے اس کے عتاب کے کوڑے، اس کے عذاب کے کوڑے، اس کی پکڑ کے کوڑے برسیں گے۔ اور اگر کام کے مسلمان ہیں، رحمتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی، آفتیں ختم ہو جائیں گی، پیار و محبت پھیل جائے گا، ملک بھر کے اندر اور دنیا بھر کے اندر آپسداری کو فروغ ملے گا۔ نام اور کام کا یہ فرق ہوتا ہے۔ جو چیز کام کی ہوتی ہے قابل احترام، نام کی ہوتی ہے نکار دی جاتی ہے۔ مسلمانوں دھیان دو اور توجہ کرو۔ میں نوجوانوں سے کہہ رہا تھا، خاص طور سے جوانوں سے اللہ کے یہاں سوال ہوگا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى، جوانوں سے پوچھا جائے گا جوانی کہاں آزمائی ہے۔ کتنے ہی جوان ایسے ہیں جو آج کل نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ بے شک میں نہیں کہتا کہ رڑکی میں نشیڑی ہوں گے، مگر کتنے ہی جوان ایسے ہیں کہ جو نشے کی طرف جا رہے ہیں، اور نشے بھی متعدد طرح سے، یہ ضروری نہیں کہ وہ شراب سے نشہ کریں، مختلف طرح سے نشے ہونے لگ گئے، اور ٹیبلٹ بھی آ رہی، نہ جانے کیسی کیسی چیزوں سے نشے کر رہے ہیں۔ نشہ عقل کو مغلوب کر دیتا ہے، اور عقل جو اللہ نے دی ہے اسی پر انسان اور انسانیت کا دار و مدار ہے، اسی کے اوپر کائنات کی ترقی کا دار و مدار ہے۔ اگر آپ نے نشہ کیا، عقل جاتی رہی، ابھی مسئلہ پوچھ رہا تھا، اللہ کی قسم ابھی جھوٹ نہیں، ابھی میں اندر تھا، فون آ رہا ہے، کہا جی ایک مسئلہ حل کر دو، نشہ کر لیا تھا، طلاق دے دی، طلاق دے دی، طلاق دے دی، حل نکال دو۔ مولوی کے پاس حل نہیں ہے، مولوی صرف مسئلہ بتائے گا، بنا نہیں سکتا ہے، جو کرو گے وہی بھرو گے۔ نشہ کر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، نشہ کر کے بربادیاں آتی ہیں۔ نوجوانوں کے نشے کی لت سے بھاگنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جوئے کی طرف جا رہا ہے جوان، سٹے کی طرف جا رہا ہے جوان، بیاج کی طرف جا رہی ہے قوم، سود کی طرف جا رہی ہے قوم۔ یہ سب وہ خرافاتیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اور بہت ساری وہ خرافاتیں ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم اس طرح کی خرافاتوں سے جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، خاص طور سے ہم جوانوں کے اندر، دیکھیں یاد رکھیے، آخری بات کہہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آج ترقی یافتہ بننے کی کوشش کی جا رہی ہے، بے پردگی کو عام دخل ہے، بے پردگی کو گناہوں میں کے اندر اور بہت مخفی گناہوں کے اندر عام دخل ہوتا جا رہا ہے۔ رب نے فرمایا، او جوانوں، خاص طور سے آپ کی نظر ہے یہ باتیں، رب کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر مومنین سے کہہ دیجئے کہ نگاہوں کو نیچا رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہا کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہی ان کے لیے پاکیزگی کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور مومنہ عورتوں سے کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنہ عورتوں سے کہہ دو نگاہیں نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ بھی اپنی پیشاب گاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ تفصیل ہے آگے بھی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، یا علی النظرۃ الاولی لک والثانیۃ علیک، پہلی نظر اگر پڑ جائے اچانک، معاف ہے، ہٹا لو، دوبارہ اگر ڈالو گے آپ کے خلاف جرم ہو جائے گا، آپ کے اوپر گناہ لکھا جائے گا۔ جس رب نے یوں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور لوگوں زنا کے قریب تک بھی مت جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اس لیے کہ وہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا کام ہے۔ جس پیغمبر نے، جس رب نے اپنے جوانوں کو، امت کے جوانوں کو یہ ہدایت دی ہے، تم نظروں کی بھی حفاظت کرو، تم شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ علماء نے فرمایا قریب نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام نہ کرے کہ جن کاموں کی وجہ سے آدمی زنا تک پہنچ جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے اس میں آنکھ
आंखों से देखना, बातचीत करना और इस तरह से प्यार और मोहब्बत की बातें करना कुर्ब हासिल हो जाता है इससे। और नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि आदमी जिना में मुब्तला हो जाता है। इसके लिए अल्लाह ने पहले ही दरवाज़ा बंद कर दिया। कहा नज़र नहीं पड़नी चाहिए किसी गैर महरम पर, नज़र नहीं उड़नी चाहिए किसी की तरफ, इधर कर दिया। कहा जिना के असबाब भी इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं। अगर पता है कोई तन्हा है, औरत है, गैर महरम है, मेरे लिए उससे बात करना जायज़ नहीं, तो उस घर में जाना ही जायज़ नहीं है जब तक कि उसका कोई शोहर या उसका कोई महरम वहाँ मौजूद ना हो। दोनों तरफ से ये है। आज तो अगर कोई मर जाए तो मरने के बाद उसकी चारपाई का घेरा ही औरतें डाले बैठी रहती हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की बंदियों, तुमने इस मुर्दे को घेर क्यों रखा है? ये मुर्दा अगर तुम्हारे लिए गैर महरम है तो तुम्हारे लिए तो ठीक है, ये मरा पड़ा है, लेकिन जिसे जिंदे को देखना जायज़ नहीं था उसे मुर्दे को देखना भी जायज़ नहीं है। इसलिए कि अगर मुर्दा नहीं देख सकता तो तुम तो देख रही हो, तुम तो अपना फर्ज अदा करो। ये औरतें डार की डार मुर्दे के चारों तरफ जाकर के जैसे कोई शहद की मक्खियाँ बैठी हुई हों। अल्लाह हिफाजत करे, इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। और कहा जाए कि औरतों को इस तरह से उस गांव के किनारे पर मर जाए कोई, इधर की जा रही है, अरे भाई क्या मुसीबत आ गई। किसी मर्द अगर मर जाए तो गैर महरम औरत के लिए वही हुक्म है जो उसके जिंदा होने की हालत में हुक्म था। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। इसलिए नौजवानों से कहता हूँ कि नौजवान अपनी महफिलों को ज़रा महदूद करें, और अगर किसी गैर महरम के साथ बात करने की कभी ऐसी नौबत आ भी जाए किसी वजह से, तो नज़रें बचा के बात करने की कोशिश करें। आज का जो स्टैंडर्ड है वो इतना बेतकल्लुफ़ाना है, इतना बेतकल्लुफ़ाना है। एक तरफ लड़की हो एक तरफ लड़का तो समझा जाएगा ये तरक्की याफ्ता कौम है, और अगर कोई लड़कियों से बचता हो तो समझा जाएगा ये दकियानूसी ज़माने का रहने वाला है, ये पागलों की दुनिया में जीता और रहता है। तरक्की का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक मरहमत फरमाए और अपनी ज़िंदगियों के अंदर सलामती के साथ अच्छे आमाल दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह।